دجال سے پہلے، اس کے خروج سے یا اس کے عروج سے پہلے کس طرح کے حالات ہوں گے، آسمان بارش کو کس طرح روکے گا اور زمین اپنے اندر کے خزانوں کو روک رکھے گی، قحط سالی ہو جائے گی اور بڑی سختی اور پریشانی اور تنگی کے دن ہوں گے۔ جو لوگ ایمان کے کمزور ہوں گے وہ دجال کے پیروکار بن جائیں گے، دجال کے کرشمے، عجیب و غریب حیرت ناک چیزیں جو اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوں گی ان کو دیکھ کر اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اہل ایمان کس طرح اس کے فتنے سے بچیں گے، اور اس تنگی کے زمانے میں اور پریشانی کے زمانے میں اہل ایمان کو خوراک کہاں سے ملے گی، کس طرح ان کی بھوک وغیرہ دور ہوگی، یہ بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ان بین یدیہ 3 سنین، دجال سے پہلے 3 سال ہوں گے۔ سنۃ تمسک السماء فیہا ثلث قطرہا، 1 سال ایسا ہوگا جس میں آسمان اپنی بارش کے 1/3 حصے کو روک دے گا، والارض ثلث نباتہا، اور زمین اپنی نبات، اپنی اگنے والی چیزوں کے 1/3 حصے کو روک دے گی۔ والثانیہ، اور دوسرا سال تمسک السماء ثلثی قطرہا، آسمان اپنی بارش کے 2/3 حصوں کو روک لے گا۔ والارض ثلثی نباتہا، اور زمین اپنی نباتات کے 2/3 حصوں کو۔ والثالثہ، اور تیسرا سال تمسک السماء قطرہا کلہ، آسمان اپنی پوری بارش کو روک دے گا۔ والارض نباتہا کلہ، اور زمین بھی اپنی ساری نباتات کو روک دے گی، کوئی چیز اگے گی ہی نہیں۔ فلا یبقى ذات ظلف ولا ذات ضرس من البہائم الا ہلکہ، لہذا کوئی کھر والا، ذات و ظلف جیسے گائے ہے، بکری ہے، ہرن وغیرہ ہے جن کے کھر ہوتے ہیں، کوئی کھر والا جانور اور نہ کوئی داڑھ والا جیسے درندے وغیرہ، چوپایوں میں سے کوئی نہ کھر والا بچے گا نہ داڑھ والا، مگر وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یا بارش ہی نہیں برسے گی اور زمین غلہ نہیں اگائے گی یا گھاس پھوس نہیں اگائے گی۔ وَإِنَّ مِنْ أَشَدِّ فِتْنَتِهِ أَنَّهُ يَأْتِي الْأَعْرَابِيَّ، اور اس کا جو سب سے زیادہ سخت فتنہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی کے پاس آئے گا اور اس سے کہے گا أَرَأَيْتَ إِنْ أَحْيَيْتُ لَكَ إِبِلَكَ، کیا خیال ہے تمہارا اگر میں تمہارے لیے تمہارے اونٹوں کو زندہ کر دوں؟ قحط سالی کی وجہ سے جانور موت کا شکار ہو جائیں گے، اور مرے ہوئے جانوروں کو میں اگر زندہ کر دوں تو أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنِّي رَبُّكَ، کیا تم یہ یقین نہیں کرو گے، کیا تم یہ نہیں جانو گے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں؟ فَيَقُولُ بَلَىٰ، تو وہ دیہاتی کہے گا کیوں نہیں۔ فَيُمَثِّلُ لَهُ الشَّيْطَانُ نَحْوَ إِبِلِهِ، تو شیطان اس کے لیے اس کے اونٹوں کی شکل اختیار کر لے گا، كَأَحْسَنِ مَا يَكُونُ زُرُوًا وَأَعْظَمِهِ أَسْنِمَةً، اتنا بہترین انداز سے جو تھن ہوتے ہیں اور جو بلند کوہانیں ہوتی ہیں۔ اگر اونٹنی ہے ان کے بہترین تھن نظر آئیں گے اور کوہان بھی بہترین بلند نظر آئے گی، یعنی موٹے تگڑے اونٹنیاں اس کو یوں نظر آئیں گے میرے جو مردہ اونٹ ہیں وہ سارے زندہ ہو گئے ہیں۔ یہ شیطان روپ دھار کرے گا اونٹوں کا۔ قال وَيَأْتِي الرَّجُلُ قَدْ مَاتَ أَخُوهُ وَمَاتَ أَبُوهُ وَيَأْتِي الرَّجُلَ، حضور نے فرمایا کہ دجال آئے گا ایک آدمی کے پاس جس کا بھائی کا انتقال ہو چکا ہوگا اور جس کے والد کا بھی انتقال ہو چکا ہوگا۔ فَيَقُولُ، اور وہ اس سے کہے گا کیا خیال ہے تمہارا اگر میں تمہارے لیے تمہارے ابا تمہارے بھائی کو زندہ کر دوں؟ أَلَسْتَ تَعْلَمُ، کیا تو یہ یقین نہیں کرے گا کہ میں ہی تیرا رب ہوں؟
تو وہ کہے گا کیوں نہیں. فَيُمَثِّلُ لَهُ الشَّيَاطِينُ نَحْوَ أَبِيهِ وَنَحْوَ أَخِيهِ، تو شیطان اس کے بھائی اور اس کے والد کی شکل اختیار کر لے گا. مثلا تمثلا، روپ دھار کر لینا، صورت بنا لینا، بھیس بنا لینا. قالت ثم خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحاجته، حضور نے صحابہ کے سامنے اس طرح کے جو ہے دجال کرشمے دکھائے گا نا، ان کا تذکرہ کیا. پھر کہتے ہیں حضور اپنی کسی ضرورت کے لیے نکلے، وہاں سے چلے گئے. ثم رجع، پھر واپس آئے. والقوم فی اہتمام وغم مما حدثهم، لوگ بڑی ٹینشن میں، بڑے غم اور فکر میں تھے ان باتوں کی وجہ سے جو حضور نے ان کو بتائی کہ جب دجال اتنے سارے کرشمے اور عجیب و غریب حیرتناک چیزیں دکھائے گا اور آدمیوں کو یوں لگے گا کہ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، مردہ جانوروں کو، اور باپ دادا جو چلے گئے ان کو، یا بھائی باپ کو جو اس دنیا سے چلے گئے دوبارہ ان کو زندہ کر رہے ہیں، تو صحابہ نے کہا پھر تو لوگ یقین کر لیں گے. فآخذ، اس کی وجہ سے پریشان تھے، پھر کیا حال ہوگا لوگوں کا، ایمان چلا جائے گا. فآخذ بلحمتي الباب، حضور نے دروازے کے دونوں کواڑ کو یوں پکڑا. فقال مہیم، پوچھا کس فکر میں ہو؟ اسما کس فکر میں ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ لقد خلعت افئدتنا بذکر الدجال، دجال کا ذکر کر کے یا رسول اللہ آپ نے ہمارے دل اکھاڑ دیے، پریشان ہیں، اتنے خطرناک جو حالات پیدا ہو جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس کے فتنے سے متاثر ہو جائیں. قال، آپ نے فرمایا تسلی رکھو، ان یخرج وانا حی فانا حجیجہ، اگر وہ نکلے گا اس حال میں کہ میں زندہ ہوں تو میں مدافعت کروں گا، تمہاری طرف سے میں کافی ہو جاؤں گا. وَإِلَّا فَإِنَّ رَبِّي خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ، ورنہ میرا رب ہر مومن پر میرا جانشین ہوگا، قائم مقام ہوگا، میری طرف سے کافی ہوگا، اللہ حفاظت کرے گا پکے سچے ایمان والے کی. میں نے کہا یا رسول اللہ واللہ انا لنعجن عجیننا، قسم بخدا ہم روٹی کے لیے اپنا آٹا گوندتے ہیں، فما نخبزہ، اور پکا نہیں پاتے ہیں، حتیٰ نجوع، یہاں تک کہ سخت بھوک محسوس کرتے ہیں، بس یہ سوچتے ہیں کب جلدی پک جائے کب کھائیں، جبکہ روٹی ہے اور سب انتظام ہے. جب دجال کے وقت ایسا حال ہوگا کہ بارش بھی رک جائے گی، زمین سے بھی غلہ اور اناج وغیرہ نہیں اگے گا، تو اس وقت کیا حال ہوگا. فَكَيْفَ بِالْمُؤْمِنِينَ يَوْمَئِذٍ، تو مومنوں کا اس وقت کیا حال ہوگا. قال، آپ نے فرمایا یجزئہم ما یجزی اہل السماء من التسبیح والتقدیس، ان کے لیے وہ چیز کافی ہو جائے گی جو آسمان والوں کے لیے کافی ہے، تسبیح و تقدیس. یعنی فرشتے خوراک نہیں کھاتے، کھانے کی چیزیں استعمال نہیں کرتے، ان کی خوراک سبوح قدوس، سبوح قدوس، رب کی پاکیزگی بیان کرتے رہتے ان الفاظ کے ذریعے سے. اہل ایمان جو پکے سچے راسخ الایمان ہوں گے، وہ اس سختی کے زمانے میں اور دجال کے فتنے کے دور میں اللہ کی تسبیح کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے. سبوح قدوس کا ورد ان کے لیے خوراک کا سبب بن جائے گا، بھوک لگے گی نہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح اہل ایمان کی اس کے فتنے سے حفاظت فرمائے گا.